اگر آپ میرا عقیدہ نہیں مانتے، میں آپ کے توسط سے کسی سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ میرا عقیدہ نہیں مانتے تو علامہ اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان کے عقیدہ ہی مان لیجئے۔ علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں یکے شمع شبستان حرم، امام حسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پہلے ان کی مادر گرامی کا پورا قصیدہ لکھا اور پھر کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے علیہ السلام کی وجہ سے صاحب عزت ہے، وَأَسِّہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کا کلام سنا رہا ہوں، لاہور میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے، یہی ان کا مزار ہے۔ اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت، نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ ہے۔ یہ پہلی نسبت ہے سیدہ زہرا کو۔ دوسری نسبت سنیں گے، بانویان تاجدار حل عطا، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے جی۔ بانویان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال مولا علی، علامہ اقبال مولا علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ کسی میں دم ہے، جرت ہے تو تکفیریت کا نعرہ لگائے، کسی میں جرت ہے تو کہے علامہ اقبال کو کہ وہ کافر تھے۔ اور سنا دو، اقبال سے نفرت کرواؤں انہیں؟ خفا ہو رہے ہیں آپ تو، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ علامہ اقبال، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی ہے۔ اقبال تفضیلی سنی تھی۔ اقبال، میں کیا کروں، میرے بچوں کو ذرا مجھے ہضم کروانا ہے۔ علامہ اقبال تفضیلی سنی تھے جی، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد۔ ایک دن ابا برابر سے گزرے، کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو کہا کیا بابا، کیا مطلب قرآن نہیں پڑھیں؟ نبی پر نازل ہوا ہے؟ کہا نہیں، نبی کے علاوہ اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیا پھر کیا کریں؟ کہا نہیں، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ قرآن سمجھ میں۔ کہنے لگے بابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ فؤاد و قلبی، فاطمہ میرے قلب کا میوہ ہے، تم فاطمہ کو راضی کرو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ دقت فرمائی۔ بانویان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تیسری نسبت سنے، فرماتے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ تھکے نہیں میری آواز سے، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ سالار کاروان عشق کی ماں۔ علامہ آپ نے آن کہا ہے، سیدہ کے تو دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں۔ مولا علی کی اولاد جناب زہرا کی فرزندان فاطمی، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب حسن، جناب حسین علیہ السلام۔ تو یہ آن کا اشارہ علامہ آپ کا کس کی طرف ہے؟ عجب نہیں جواب آئے، توجہ چاہوں گا، عجب نہیں جواب آئے ان سب کی طرف۔ مادریان، یہ آن کون؟
تو پھر دوسری جگہ کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. توجہ کریں بھائی تھوڑا سا. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب. یہ اب آن میں تشریح ہو گئی کہ ایک حسین مراد ہے، علامہ اقبال کی ایک حسین مولا مراد ہے، ایک جناب زینب ام کلثوم مراد ہے. اب ایک آن رہ گیا امام حسن. تو اسی کلام میں آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اس کے اندر 25-30 شعر ہیں، اس میں آگے جا کے کہتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم. اب امام حسن کا تعارف کروا رہے ہیں. میں نے جو آن کہا ہے اس آن میں سے ایک آن یہ ہے آن یکے شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک وہ ہے جو حرم الہی کی چمکتی ہوئی شمع. اللہ کا گھر جس کی وجہ سے روشن ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے. اقبال کہہ رہے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم. وہ جو حرم الہی کی شمع ہے اور جس نے بہترین امت کو مرنے سے بچایا، امت مصطفیٰ کو جس نے مرنے سے بچایا. ہاں یکے حافظ جمیعت خیر الامم، خیر الامت کو جس نے محافظت کی، جس نے بچایا. اب دوسرے دو مصرے دیکھیے جی. اقبال نے فیصلہ کر دیا کہ بیعت تھی، صلح تھی، جنگ کا مؤخر کرنا تھا، یا ایک اور لفظ کہہ دوں بھیک تھی. میرے عقیدے کے مطابق علامہ اقبال تو کہہ رہے ہیں بھیک تھی. توجہ کر رہے ہیں بھائی، تھوڑی سا غور کریں. اب جو دو دوسرے مصروں میں دیکھیں کیا کہتے ہیں، تا نشیند آتش پیکاروں کی کسی طرح یہ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے. بس تا نشیند آتش پیکاروں کی کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے. پشت پازد بر سرے تاج و نگین، تخت و تاج کو حسن نے لات ماری ہے، بیعت نہیں کی ہے.